أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، آج ہم سورہ طور کی آیت نمبر 29 سے آنورڈ، 29 نمبر آیت سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ رزق، یہ سہولیات، یہ ٹیکنالوجی، یہ ہماری ضروریات اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ میں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے. آمین یا رب العالمین. آگے بڑھنے سے پہلے ہم حسب سابق اپنا پچھلا سبق جو ہے اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جو کہ سورہ طور کی پہلی 28 آیات. کل الحمدللہ ہم نے کل سورہ طور جو ہے وہ شروع کی تھی اور اس کے حالات و واقعات اور اس کا پس منظر سمجھنے کی کوشش بھی کی تھی. تو پہلی 28 آیات جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسم ہے کوہ طور کی، طور پہاڑ کی، اور لکھی ہوئی کتاب کی جو جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہے، اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی قسم ہے، اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم. بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہنے والا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں. جس دن آسمان تھر تھرانے لگے گا اور پہاڑ چلنے پھرنے لگیں گے، اس دن جٹلانے والوں کی پوری خرابی ہے جو اپنی بیہودہ گوئی میں اچھل کود کر رہے ہیں. جس دن وہ دھکے دے دے کر آتش جہنم کی طرف لائے جائیں گے. یہی وہ آتش دوزخ ہے جسے تم جھوٹ بتلاتے تھے. اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تم انہیں دیکھتے ہو؟ جاؤ، دوزخ میں اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں فقط تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. اور یقیناً پرہیزگار لوگ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہیں جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہیں. اس پر خوش خوش اس پر خوش خوش ہیں، اور ان کے پروردگار نے انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیا ہے. تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم دنیا میں کرتے تھے. برابر بچھے ہوئے شاندار تختے پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم نے ان کے نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیے ہیں. اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے، اور اس طرح کے ان کے عمل میں سے ہم کچھ کم نہ کریں گے. ہر شخص اپنے اعمال کا گروی ہے، ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے ساتھ بندھا ہوا ہے یا اپنے اپنے اعمال کے ساتھ گروی ہے. ہم نے ان کے لیے میوے اور مرغوب گوشت کی ریل پیل کر ہم ان کے لیے میوے اور مرغوب گوشت کی ریل پیل کر دیں گے، خوش طبی کے ساتھ ایک دوسرے سے جام شراب چھینا چھپٹی کریں گے. جس شراب کے سرور میں
جس شراب کے سرور میں تو بےہودہ گوئی اور گناہ نہ ہوگا، اور ان کے ارد گرد ان کے نوعمر غلام چل پھر رہے ہوں گے، گویا کہ وہ موتی تھے جو ڈھکے رکھے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر، یہ جنتی جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متوجہ ہو کر سوال کریں گے، کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے درمیان بہت ڈرا کرتے تھے، بس اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں تیز و تند گرم ہواؤں کے عذاب سے یا عذاب السموم سے اللہ نے ہمیں بچا لیا، ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ محسن اور مہربان ہے۔ یہ ہمارا پچھلا سبق، اور ہم نے دیکھا کہ اس پچھلے سبق میں کچھ چیزوں کی قسم بیان کر کے اللہ تعالیٰ مشرکین اور مجرم لوگ جو ہیں، جو اس قرآن کو، اس پیغام کو، اس وحی کو، اس رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم جٹلاتے ہیں، ان کو ذکر کیا کہ جس طرح سے یہ ظاہری نظر آنے والی چیزیں جن کے اوپر تمہیں یقین ہے، جن کے اوپر جن کی حقیقت کا تمہیں بہت اچھی طرح سے علم ہے، جس کے بارے میں تم خوب اچھی طرح سے یقین رکھتے ہو، تو جس طرح سے یہ چیزیں یقینی ہیں، اسی طرح سے عذاب کا دن یا قیامت کا دن جو ہے وہ بھی یقینی ہے۔ لیکن اگر تم نے دنیا کی زندگی میں اس مہلت میں فائدہ نہ اٹھایا، اور آخرت کے لیے، اس عذاب کے دن کے لیے یا قیامت کے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کیا، تو پھر تمہارے ساتھ وہاں پر کیا کیا حالات ہوں گے، اس کا کچھ ہلکا سا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں ملا، اور اس کے پیرالل میں ہی وہ لوگ جنہوں نے ان ساری ہدایات، ان آیات اور ان رہنمائیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا کی زندگی کے مہلت میں ہی اپنے آپ کی اصلاح کر لی، تو وہ پھر آخرت میں پھر جنت میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے، اور کس طرح سے ان کی مہمان نوازی وہاں پر ہوگی، اور کس طرح سے وہاں پر درجات کی بلندی ہوگی۔ درجات جو ہے وہ ایک رشتہ دار جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی جب خواہش کریں گے، یا اللہ تعالیٰ ان کو جب ملائے گا، تو ان کے درجات جو ہیں وہ وہاں پر بلند ہوں گے، اور پھر وہاں پر وہ اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تو دوزخ کی جو عذاب ہے اس سے بچا لیا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے احسان فراموشی نہیں کی، بلکہ دنیا میں جو انہوں نے عمل کیے تھے، ان متقیوں نے، ان کا پورا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور وہاں پر وہ گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا محسن ہے اور مہربان ہے، جس نے ہمارے اوپر یہ فضل و کرم کیا، اور آج ہم ان اچھے حالات میں ہیں۔ لیکن اس کے لیے تیاری پوری جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں کرنی پڑے گی، جیسا کہ ذکر ہوا کہ دنیا کی زندگی میں ہر شخص جو ہے وہ اس کے اعمال کے ساتھ بندھا ہوا ہے، گروی رکھا ہوا ہے، کہ جس طرح کے وہ اعمال کرے گا اس طرح کے اس کا بدلہ آخرت میں اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا۔ بڑھتے ہیں، آج کا ہمارا جو سبق ہے اگلا، جو آیت نمبر 29 سے شروع ہوتا ہے۔ آیت نمبر 29 سے آج کا ہمارا سبق شروع ہوگا، اور آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ پچھلی جو ایک رکوع جو ہے وہ تمہید کے طور پر، یا ابتدائی آیات کے طور پر ایک موضوع کو پورا احاطہ کیے ہوئے، اس کے بعد وہ ساری آیات اور ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگز اور جو غیب کی خبریں ہیں، وہ ان کو بڑے دلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے سب واضح کر کے بتا دیا، بیان کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ وحی کے ذریعے سے نازل کیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ اللہ کی نصیحت، اللہ کا پیغام، اس کا کلام جو ہے وہ اپنی قوم کو پیش کر دیا، بتا دیا، اور نہ صرف بتا دیا بلکہ اس کی پریکٹیکل ایکسپلینیشن، یا جو بھی اس کی بنیادی اس کی تفسیر جو تھی وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کر دی۔ تو اس کے باوجود مشرکین مکہ جو ہیں ان کا رویہ جو ہے وہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب مخالفت جو ہے اس کا ہے۔ تو آگے آج کے سبق میں ہم جو آیات دیکھیں گے اس میں وہ سارے کے سارے رویے جو مشرکین مکہ کے تھے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں، ان کو رسول نہ ماننے کے سلسلے میں، یا اس کتاب کا انکار کرنے کے سلسلے میں، اس کتاب کے اوپر شک کرنے کے سلسلے میں، یا قیامت کے بارے میں، قیامت نہیں آئے گی یا قیامت کے بارے میں، یہ سارے تو مختلف جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے یا کچھ ایک ایک دو دو پوائنٹس کی شکل میں ہم نے تقریباً جو سارے کافی سارے جو ہیں پوائنٹ جو ہیں وہ پہلے مختلف مقامات پر آئے ہیں۔ لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ اگلی آیات میں ایسے ہے جیسے کہ سارے کے سارے وہ پوائنٹ جو ہیں، سارے کے سارے ان کے رویے جو ان کا انکار ہے، جو ان کی حق درمی ہے، جو ان کی تکذیب ہے، ضد ہے ان کی جو ہے، تو ان سب ضد کی جو وہ ساری ضدیں وہ ہیں جہاں پر وہ لاجیکلی، جہاں پر وہ دلائل میں بے بس ہو گئے ہیں، جہاں پر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ہٹ درمی اور ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ سارے کے سارے پوائنٹ جو ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر جمع کر کے اگلی آیت میں، اگلی آیات میں یا اگلے رکوع میں وہ سارے کے سارے ایک ہی جگہ پر ذکر کر دیے۔ اس کا ایک تو پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غصہ یا غضب جو ہے اس کا اظہار ہو، کہ تم جو ہے تمہارے اوپر ساری نصیحت وعدے کر دی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اتنا فضل و کرم کیا۔ اس سے پہلے جو سورہ ہے، سورہ داریات جو ہے وہ بھی ہم نے جو دیکھی، اس میں بھی کچھ اشارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں تمہارے اوپر سارے، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مطلب یہاں پر مرکزی مقام میں ٹھہرایا ہوا ہے، ایک تمہارے اندر نبی اور رسول بھیجا، تمہاری اپنی خواہش کے مطابق تمہارے اندر مطلب الہامی کتاب جو ہے وہ نازل کی تاکہ تم اسے رہنمائی حاصل کرو۔ اس کے باوجود تم انکار کرتے ہو، اور تمہارا یہ کردار، یہ رویہ، یہ رویہ، یہ رویہ، یہ رویہ، یہ رویہ ہے۔ تو یہ سارے رویے جو ہیں اس کے باوجود تم یہ سارا کچھ کرتے ہو، ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ 10 باتیں، تو اگر تم نے ایسا ہی اپنا رویہ رکھا تو پھر تو تمہارا انجام جو ہے اللہ بحق ہے اس چیز کے اوپر کہ تمہارا انجام جو ہے وہ جہنم کی شکل میں ہو۔ تو ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب یا غصہ جو ہے اس کا بھی یہاں پر ہمیں اشارہ مل سکتا ہے۔ دوسرا، کمبائن فارم میں جب مطلب ایک جگہ پر سارے جو یہ پوائنٹ جو ہیں وہ کی نوٹس کی شکل میں یا ہیڈنگ کی شکل میں ساری شروع کر دیے کہ تمہارے رویے جو ہیں یہ ہیں، ان کو اگر تم اب بہتر کر لو تو یقیناً تم مطلب ایک اچھا انجام جو ہے یا اچھا بدلہ جو ہے اس کے حقدار ٹھہر جاؤ گے، یا ان کی ساری جو ان کے کردار کی جو خامیاں ہیں، ان کے جو عقائد کی جو خامیاں ہیں، ان سب کو ایک جگہ پر ذکر کر کے ان کو ایک دفعہ واپس سے واضح وارننگ جو ہے وہ دے دی گئی کہ تم ان پوائنٹس کو غور و فکر کر کے ذرا سمجھ کر اس کی اصلاح کر لو گے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ تمہارے لیے پھر عذاب جو ہے وہ تیار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یا اس سے متعلقہ اور بھی کچھ مطلب پہلو جو ہے ان کے اوپر بات کی جا سکتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہمیں منظر نظر آئے گا اگلی آیات میں۔ دوسرا، ہر آیت جو ہے چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اور ہر آیت جو ہے وہ اپنے ساتھ پورا ایک بیک گراؤنڈ رکھتی ہے، ایک پوری تفصیل جو ہے اس کے اوپر ہے، ایک ایک آیت جو ہے وہ پورا ایک ایک دن جو ہے اس کے اوپر چاہیے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے۔ لیکن کیونکہ وہ پوری آیات جو ہیں یا پورا وہ موضوعات جو ہیں اس سے پہلے بہت دفعہ کور ہو چکے اور بہت جگہ وہ بار بار ریپیٹ بھی ہوئے، تو لہذا ہم یاد دہانی کے طور پر اپنے ذہنوں میں کچھ یادیں ان کی تازہ کرتے ہوئے، کچھ پوائنٹ جو ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہمارا پچھلے جو سبقوں میں ہم نے جو یہ پوائنٹس جو ہیں وہ پڑھے ہوئے ہیں یا ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہوئی ہمارے ذہنوں میں تازہ ہوں گے، اور پھر وہ ریفریش ہو کر ہمیں ایک نیا پہلو یا ایک امنگ جو ہے وہ ہمارے دلوں میں یقیناً جاگے گی کہ ہم ان مشرقین مکہ جو ہے ان کا رویہ جو ہے وہ تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ذکر کو ہم جا کر پڑھیں، لیکن ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہمارا کہیں ہمارے اندر کوئی ایسا معاملات تو نہیں ہے تاکہ ہم ان کو بھی مطلب تھوڑا سا فائن ٹیون کر سکیں۔ تو اسی تمہید کے ساتھ اور دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری آیات کی فہم جو ہے اور اس میں ہماری نصیحت کی باتیں جو ہیں وہ ہمارے دلوں میں اتارے۔ آمین۔ ہم اپنا سبق جو ہے وہ شروع کرتے ہیں آج کا
29 نمبر آیت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فذکر، سو آپ نصیحت کیجئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نصیحت کرتے رہیے ان مشرکین مکہ کو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پیغام پہنچ رہا ہے، جو امانت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے پہنچ رہی ہے، آپ ان تک یہ پہنچاتے رہیے اسی طرح سے. فما انت بنعمت ربک، پس نہیں ہے آپ اپنے رب کی مہربانی سے بکاہن، کوئی کاہن، ولا مجنون، اور کوئی دیوانے. بس آپ اللہ کی نصیحت، اللہ کا کلام جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس طرح سے آپ ان کو پہنچاتے رہیے. اور یہ رب، اور اپنے ذہن میں یہ رکھیے یا اس بات پر مطمئن رہیے کہ آپ کے رب کی مہربانی سے آپ کے رب نے آپ کے اوپر نعمت کرم کیا ہے کہ آپ کوئی کاہن اور کوئی دیوانے یا مجنون نہیں ہے. اب یہ کاہن اور مجنون، اور اس سے پہلے اس سے آگے جو شاعر کا بھی ایک لفظ جو ہے آئے گا، تو یہ مختلف طرح کے القابات جو ہیں وہ مشرکین مکہ جو ہے وہ دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. بہت دفعہ جن کا تذکر ہوا. کاہن جو ہے، کاہن تو باقاعدہ ایک پروفیشن تھا، جو مطلب فارچون ٹیلنگ جسے کہتے ہیں، مطلب مستقبل سناشی جو ہے ستاروں کے ذریعے سے یا شیاطین اور جنوں کے ذریعے سے معلومات جو ہے ان کو اکٹھی کر کے کسی کو اس کے بارے مستقبل کے بارے میں بتانا اور اس کے مستقبل کے بارے میں کوئی رائے دینا، یا اس طرح کے جو سارے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ باقاعدہ پروفیشن کے طور پر ایک ایک جو مطلب وہاں پر موجود تھا اس وقت کے زمانے میں. کاہن جو ہے، کاہن افراد ہوتے تھے جن کے پاس لوگ جاتے تھے اپنے مستقبل کا حال پوچھنے کے لیے، ان سے مشورہ کرنے کے لیے، ہمارا یہ معاملہ ہے تو اس کے بارے میں ہمارے ستارے کیا کہتے ہیں، یا اس طرح سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ کاہن کہتے تھے کہ وہ تو مطلب اس طرح کی باتیں کرتا ہے جس طرح سے کاہن جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، یا جس طرح سے کاہن جو ہے وہ مستقبل کا حال بتاتے ہیں، اس طرح سے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی طرف سے جو وہی پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آتا تھا وہی صرف ذکر کرتے تھے. اور مجنون جو ہے، دیوانے، یا ان کے اوپر کوئی سحر ہے، یا ان کے اوپر کسی جن کا کوئی سایہ وایا ہے، اس طرح کی ان کے ساتھ بات کرتے تھے کہ مطلب اچھے چنگے بلے تھے پہلے 40-45 سال کی عمر تک، 43 ایئرس کی ایج تک، جب تک انہوں نے اپنا جو دعوت عام شروع نہیں کی. لیکن اچانک جب توحید کے اوپر جب آواز انہوں نے بلند کرنا شروع کر دی تو لوگوں نے یہ کہا کہ یہ تو شاید ان کے اوپر کوئی سحر ہو گیا، اکیلے رہتے ہیں، پہاڑ پر جاتے ہیں، یا اس طرح سے. تو اس طرح کی باتیں جو ان سے منسوب کرتے تھے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینیٹلی ان کے دل جو ہے وہ اس کے اوپر ایک مطلب بے چینی یا پریشانی یا اس کی مخالفت کی وجہ سے کچھ اثر تو ہوتا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر مختلف آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کے رب کی مہربانی سے نہ تو آپ کاہن ہیں اور نہ ہی آپ دیوانے یا مجنون ہیں. یہ کافر جو آپ کے ساتھ اس طرح کے القابات آپ کو دیتے ہیں تو یقیناً وہ جھوٹ پر مبنی ہے، ان کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے. لہذا آپ اپنے دل کو مضبوط رکھ کر آپ کی جو ذمہ داری ہے نصیحت کا پہنچانا، تو آپ نصیحت جو ہے وہ پہنچاتے رہیں ان کو، اور باقی کا کام اللہ پر چھوڑ دیں آپ. ام یقولون شاعر، یہ کیا وہ سب کہتے ہیں کہ ایک شاعر ہے، یہ ایک شاعر ہے، یعنی وہ کیا وہ مشرک جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شاعر کہتے ہیں. نتربص، ہم انتظار کرتے ہیں، بھی ریب المنون، اس اس پر زمانے کی گردش یا موت کا، کہ وہ آپ کو ایک شاعر کہتے ہیں. شاعر جو ہے اس وقت کے اعتبار سے اگر وہ اہل عرب کا دیکھا جائے تو شاعری اور قصہ گوئی جو ہے اس کو ایک بڑی اچھی خاصی اہمیت وہاں پر حاصل تھی. وہ مطلب اپنی زبان کے اوپر بہت اتراتے تھے، بہت وہ گھمنڈ اور غرور کرتے تھے کہ ان کی زبان جو ہے یہ عربی جو ہے یہ ایک بہت وسیع اور بہت بلیغ زبان ہے، بہت گہرائی والی زبان ہے. اور اس کے اوپر وہ بڑا فخر کرتے تھے. اور قصہ گوئی جو ہے وہ اس کے باقاعدہ مجلسیں اور محفلیں جمتی تھی، قصہ گوئی کی بھی اور شعر و شاعری کی بھی. اور ہمیں پتہ ہے یہ قصہ گوئی اور شعر و شاعری جو ہے اس میں اکثر جھوٹ جو ہوتا ہے، اکثر شاعر جو ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا پریکٹیکلی
جو ممکن ہی نہیں ہوتی، یا وہ اکثر زیادہ تر وہی باتیں کرتے ہیں جو وہ خود عمل نہیں کرتے ان کے اوپر۔ تو اس وجہ سے اب یہ کتاب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیش کر رہے ہیں، یہ قرآن جو ہے، یہ شاعری کی کتاب نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس میں ایسا ضرور ہے کہ کچھ ہم وزن اور ہم وزن قسم کے جو آیات جو ہیں وہ بہت ساری جگہوں پر آئی ہیں، جو ایک شاعرانہ مطلب انداز جو ہے وہ ذکر کرتی ہیں، لیکن وہ شاعرانہ انداز یا اس انداز سے بھی جو آیات ہیں ان کا مفہوم، ان کا معنی، ان کے جو مقاصد ہیں وہ بہت گہرے ہیں، اور وہ بہت ڈیپ بات کی گئی ہیں، اور بڑی مقصد باتیں ہیں اس میں شاعروں کی طرح سے کوئی کلابے جو ہیں وہ نہیں بکے گئے، اور جس طرح سے شاعر جو ہیں وہ کرتے ہیں، اور نہ ہی جو پرانے زمانوں کے قصے کہانیاں ہیں وہ ایسی ہیں جس طرح سے وہ ان کے قصہ کو جو ہے وہ بیان کرتے تھے، اور نہ ہی اگلے آئندہ آنے والے حالات جو ہیں ان کا ذکر اس طرح سے ہیں جس طرح سے یہ کاہن وغیرہ کرتے تھے، بلکہ اس میں تو ہر چیز، چاہے مستقبل کے بارے میں ہے، چاہے ماضی کے بارے میں ہے، چاہے حال کے بارے میں، چاہے انسان کے اپنے کردار اور رویوں کے بارے میں ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں کسی بھی موضوع پر اوپر ہے، تو ہر ہر چیز، ہر ہر لفظ اور ہر ہر آیت اس کی جو ہے وہ ایک مکمل مطلب اپنے اندر ایک تفصیل جو ہے وہ رکھتی ہے۔ تو لہٰذا یہ عام شاعروں کی طرح سے کوئی کلام یا اس طرح سے نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ جو ذکر کر رہے ہیں یہ ایک شاعر کا ذکر نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا یہ جو کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں، تو اس کے اوپر بھی آپ اپنے دل کو چھوٹا نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، نہ تربصوا بہ ریب المنون، ہم انتظار کرتے ہیں۔ وہ مشرکین کہتے تھے کہ ہم انتظار کرتے ہیں اس پر زمانے کی گردش کا، یعنی موت کا۔ یہ مشرکین جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کا پیغام جو ہے پھیل رہا ہے اور ان کی باتیں جو ہے ان کا جواب نہیں ہے ان کے پاس، جو قرآن کی آیات ان کے سامنے دلائل کے طور پر پیش کی جاتی ہیں، ان کے عقائد کے یا ان کے رویے جو ہیں ان کے رد کے طور پر، تو ان دلائل کے مقابلے میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ان کے پاس کوئی واضح ٹھوس مطلب بات نہیں ہے جس کو وہ پیش کر کے قرآن کی ان آیات کا رد کر سکے۔ تو وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ آہستہ آہستہ سے وقت آئے گا کہ آہستہ آہستہ سے یہ ان کا جو جوش جذبہ جو ہے یہ ٹھنڈا ہوتا چلا جائے گا، اور لوگ جو ہیں وہ بھی نارملائز ہونا شروع ہو جائیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ ان کے جو خدا یا دیوی دیوتا یا بت وغیرہ جو ہیں جن کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بات کرتے ہیں، ان کی کوئی آہ یا ان کی کوئی ان کی طرف سے سزا جو ہے وہ ان کے اوپر آئے، اور یہ ہٹ جائیں یہاں ہمارے راستے سے، یا کوئی دیوانہ مجنو جو ہے، جو مطلب بڑا پرستار ہو اپنے دیوی دیوتاؤں کا، وہ پاگل پن میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاذ اللہ ان کو کوئی ہلاک کر دے، یا یا ان کو طبعی طور پر موت آ جائے کہ کتنے چند سال کو، اور 2 4 5 7 سال 8 سال 10 سال یا کچھ عرصہ تک، یہ جب تک ان کی زندگی ہے تب تک یہ بات چل رہی ہے، کل کو جب ان کی طبعی موت واقع ہوگی تو یہ ان کے بعد پھر ان کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ گردش زمانہ کے بریکٹس میں آ جاتی ہیں۔ تو زمانے کی گردش میں بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مطلب وہ ان کا یہ پیغام یا ان کا جو جو یہ قرآن یا یہ جو کتاب جو ہے یہ معدوم ہو جائے گی، اس کی اہمیت اور وقت جو ہے وہ ختم ہوگی، اور ہم تو اس گردش زمانہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو مشرکین مکہ جو ہے ان کا ایک کہہ لیں کہ ان کے دل میں ایک یہ تھا جس کا وہ کہیں پر تذکرہ بھی کرتے تھے کہ خود ہی آہستہ آہستہ گردش زمانہ میں یہ ان کی تحریک جو ہے، یا ان کا پیغام جو ہے، یا ان کی کتاب جو ہے، یا ان کا کلام جو ہے وہ خود ہی کہیں گم ہو جائے گا، یا جب یہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے تو کوئی ان کا نام لیوا بھی نہیں ہوگا۔ تو اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں، تو پھر کل آپ کہہ دیجئے، آپ بھی ان کے اوپر وعدے کر دیجئے، تربصوا فانی معکم، تربصوا، تم انتظار کرو، فانی معکم، تو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ، من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اچھا اگر یہ بات ہے کہ تم گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہو تو پھر ٹھیک ہے، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرنے والا ہوں۔ اب گردش زمانہ کی بریکٹس میں ہم نے جو جو باتیں ذکر کی وہ سب کی سب باتیں جو ہیں ان کا انتظار بھی اس میں
اس معنی مفہوم میں شامل ہے۔ جو کہتے تھے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ خود ہی لوگوں کی توجہ اسے کم ہوتی چلی جائے گی، اور خود ہی لوگ اس کی طرف توجہ دینا بند کر دیں گے اور بھول جائیں گے، اور کوئی اہمیت افادیت نہیں ہوگی، تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ کیسے یہ تحریک آگے بڑھے گی اور کیسے یہ پھیلے گی، اور کیسے لوگ جہاں جوک در جوک اس میں آئیں گے۔ یا تم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہو، ان کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے ہو، تو دیکھتے ہیں کہ کیا تم اس روڑے اٹکانے میں کامیاب ہوتے ہو، یا اس تحریک کے آگے بڑھنے میں مطلب اللہ تعالیٰ کے جو تدبیر ہے وہ کامیاب ہوتی ہے۔ کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہ خواستہ ہلاک کرتے ہو، یا تم اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی ہٹ درمیوں کی وجہ سے تم خود ہی ہلاک ہونے والے میں ہو جاؤ گے، دنیا کی زندگی میں بھی عذاب یا سزا کے طور پر۔ یا کیا موت کا جب کہتے ہو کہ طبعی طور تک موت ان کی جب آئے گی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون پہلے مرے گا، تو ہو سکتا ہے کہ مطلب تم پہلے مرتے ہو کہ میری موت پہلے آتی ہے، تو میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم بھی انتظار کرو کہ آئندہ آنے والا وقت جو ہے وہ کیسا ہوگا۔ تو یہ سارے کے سارے گردش زمانہ کی بریکٹ جو ہے ان کا سارا پیریلل جواب اس میں ہے کہ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں، یعنی آئندہ آنے والا وقت جو ہے وہ یہ ثابت کرے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ ام تعمرو ام تعمرہم، اب چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں، اور جیسا کہ ذکر کیا کہ ہر پوائنٹ جو ہے وہ اپنے اندر پوری کی پوری سٹوری اور تفصیل رکھتا ہے، تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو تھوڑا سا مختصر کر کے پڑھیں دیکھیں، تاکہ ہم آگے بڑھتے جائیں ایک مناسب سی رفتار میں۔ یاد دہانی کے طور پر ہمیں یقیناً پوائنٹ جو ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں آئیں گے انشاءاللہ۔ ام تعمرہم، کیا حکم دیتی ہے انہیں احلامہم، ان کی عقلیں، بہذا، اس بات کی، کیا ان کی باتیں اس بات کی کیا ان کی عقلیں اس بات کی حکم دیتی ہیں یا اس کی بات کی طرف ان کو مائل کرتی ہیں؟ ام ہم قوم طاغون، یا کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اب اہل مکہ جو ہے یا قریش مکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑے عقل مند اور بڑے باشعور قوم بھی سمجھتے تھے، اور ہے بھی تھے، مطلب بڑے باصلاحیت لوگ تھے، بڑے حکیمانہ فیصلے کرنے والے تھے، بڑا تدبر اور بڑا غور و فکر کرنے والے تھے، بصیرت رکھنے والے تھے، علم کے اعتبار سے بھی مطلب ان کی زبان کی فصاحت اور بلاغت کی وجہ سے بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سکل جو دے رہی، اور ان میں یہ سکلز موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود جیسے ہی توحید کا ذکر کیا، جیسے ہی توحید کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، ویسے ہی ان کی پلٹ جو ہے وہ شروع ہو گئی، یا ویسے ہی ان کی مخالفت جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم تو بڑے عقل مند اور بڑے اپنے آپ کو بصیرت والے سمجھتے ہو، اور بڑے مطلب باشعور قوم اپنے آپ کو سمجھتے ہو، تو تمہاری عقلیں جو ہیں وہ توحید کو قبول کرنے کے اوپر کیوں مات پڑ جاتی ہیں، یا کیوں وہ پھر جاتی ہیں؟ تو یہ واقعی تم اپنی عقل سے کام لیتے ہو، یا تم ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے تجاوز کرنے والے ہو؟ اب دونوں میں سے ایک بات تو ہو سکتی ہے، یا تو وہ کہہ لیں کہ ہمارے اندر اتنی عقل نہیں، اتنے فہم نہیں کہ ہم ان آیات کی گہرائی کو سمجھ سکیں، تو اس صورت میں تو ٹھیک ہے، ان کو رہنمائی کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے باشعور قوم ہیں، تو یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، وہ باتیں جن کا تم جواب دیتے ہو، یا جن کے بارے میں جب تم سے سوال کیا جاتا ہے تو ان کا جواب تمہیں پتا ہے، لیکن وہ اپنی زبانوں پر نہیں لاتے جان بوجھ کر، کہ وہ جواب جو ہیں جو زبانوں پر تمہاری آ گئے تو تمہیں بہت سارے معاملات میں بیک فٹ پر جانا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے اگر تم کر رہے ہو تو پھر تو تم ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے کر رہے ہو، پھر تو یہ تمہارا اپنا رویہ ہے، جو کہ تمہاری اپنی جو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں سکلز دی ہیں اس سے مطابقت نہیں رکھتا۔ تو تمہاری عقلیں جو ہیں وہ کہاں چرنے چلی جاتی ہیں جب توحید کا ذکر ہوتا ہے، یا پھر دوسری بات یہ مان لو کہ تم ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے کر رہے ہو، اور اگر ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے کر رہے ہو تو پھر اس کا مطلب ہے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ تم اپنے جو معاملات، اپنے عقائد جو ہے ان کو ثابت کر سکو، یا ان کو سچا مطلب بیان کر سکو، ان کا مقابلہ کر سکو ان آیات کا۔ اب یہ آیت جو ہے، یہ آیت اس سے پہلے جو گزر گئے کچھ پوائنٹس ان کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے، اور آگے آنے والے جتنے پوائنٹس ہیں ان کے اوپر بھی اسی طرح سے لاگو ہوتی ہے، کہ عقلی طور پر اور نقلی طور پر وہ ساری چیزوں کا، تقریباً ساری چیزوں کا بہت اچھی طرح سے شعور اور سمجھ رکھتے تھے، ان کے دل بھی ہیں اس بات کی گواہی دیتے تھے، لیکن وہ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اس کو قبول کرنے سے انکاری تھے۔
اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ واضح طور پر یہی تھی کہ وہ اپنی جو سوشل سٹیٹس ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے، اپنی جو قوت اور اپنے جو وہ ہولڈ تھا اس پورے علاقے میں اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، یا اپنے آباء و اجداد کی رسمیں چھوڑنا جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا ایک تحریک تھی ہمارے، اگر ہم اپنے جیسا کہ ذکر کیا کہ یہ ساری کی ساری آیات جو ہیں وہ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی طرف اشارہ دیتی ہیں، تو یہ تو پورا مذہب بدلنے کی بات ہے، ہم تو اپنی چھوٹی چھوٹی رسم و رواج جو ہیں وہ بدلنے کے لیے نہیں، کہ ہم شادی بیاہ کا جب میٹر آتا ہے تو ایسے مہندی اور پتہ نہیں کیسی کیسی رسمیں جو ہیں جو ہمارے مطلب پہلے سے چلی آ رہی ہیں، ہم ان کو چھوڑنے کے لیے ریڈی نہیں آتے، تو یہ تو بہت بڑا ایک میٹر تھا ان کے لیے۔ تو ہر آیت جو ہے اس کے پیرالل ہمیں بہت ساری چیزیں ہم اپنے گریبانوں میں جھانکنے کے لیے اس میں ملیں گی۔ ام یقولون تقولہ، کیا وہ سب کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے اس قرآن کو؟ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے یہ کتاب جو ہے وہ لکھ کر لے کر آ رہے ہیں، بل لا یؤمنون، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اب وہ اس بات کو جو کہتے ہیں کہ خود انہوں نے گھڑ لیا ہے اس قرآن کو، اب ان کو دل کی گہرائیوں سے ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ کلام لکھ سکتا ہے، کوئی انسان جو ہے وہ اس طرح کی آیات جو ہے وہ لکھ سکتا ہے جو کہ سوچ سمجھ سے بھی بالاتر ہیں کہ کسی انسان کے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیک گراؤنڈ ہے، پچھلے 40 45 سال تقریباً ہو گئے جب یہ آیات آ گئی، وہ 45 سال میں انہوں نے کہیں پر کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی، کوئی اس طرح سے باقاعدہ مطلب باقاعدہ سے کوئی انہوں نے کوئی ٹریننگ اس طرح سے نہیں لی، نہ ہی کوئی وہ اس طرح کی پہلے باتیں کرتے تھے شاعری والی یا اس طرح کی بات، وہ ایک نارمل زندگی گزارتے تھے، بڑی ایمان اور امانت داری کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، اور اس کا نتیجے کے طور پر تم نے خود ہی مشرکین مکہ نے خود ہی ان کو امین اور صادق کا ٹائٹل جو ہے وہ دیا، تو اب ان کی ساری زندگی جو ہے اس کو سامنے رکھ کر تمہارا یہ کہنا کہ انہوں نے یہ خود ہی گھڑ لیا ہے، جبکہ وہ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے، جبکہ کسی اسکول میں بھی نہیں گئے، جبکہ کسی ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا نہیں کہ جن سے باتیں سن سن کر ان کے اوپر کچھ اس طرح کے ان کا ذہن بن گیا کہ وہ اپنی طرف سے ایسی چیزیں جو ہیں وہ بیان کرنا شروع کر دیں، تو ان کی پوری ہسٹری کو سامنے رکھو تو تمہارے دل خود یہ گواہی دیں گے کہ یہ کسی انسان کا، ایک تو کسی انسان کا بنایا لکھا ہوا نہیں ہو سکتا، اور دوسرا نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بھی کہ ان کے پاس کوئی اس طرح کی سکلز نہیں تھی مادی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، کہ وہ خود اپنی طرف سے لکھ سکتے، تو اس بات کے اوپر بھی ان کو یہ پورا ان کے دلوں میں مطلب موجود ہے، کھٹک موجود ہے، اس کھٹک کی وجہ سے در حقیقت وہ ایمان نہیں لانا چاہتے، ان کے اوپر یہ وجہ ہے کہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور اس طرح کے کھیلے بہانے گھڑتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ خود سے اس قرآن کو گھڑ لیا ہوا ہے۔ فَلْجَأْتُ بِحَدِيثٍ، اگر تو تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ کسی انسان نے خود سے کسی انسان کا گڑا گڑایا ہو سکتا ہے، یا کوئی انسان اس کو لکھ سکتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کو خود اپنی طرف سے لکھ کر لے رہے ہیں، تو اگر تو تم یہ گمان کرتے ہو تو پھر فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ، پس چاہیے کہ وہ سب لے آئیں بِحَدِيثٍ، کسی بات کو، مثلی ہی اس کے مثل، یعنی قرآن کی کسی بات یا قرآن کی کسی آیت کے سے ملتی جلتی کوئی آیت لے آئیں یا کوئی قرآن لے آئیں، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہو، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود سے لکھ لیا ہے یا کوئی انسان یہ خود کلام لکھ سکتا ہے اس طرح سے، تو تمہارے لیے یہ کھلا چیلنج ہے، اوپن چیلنج ہے کہ تم اس قرآن کے مثل کوئی چیز جو ہے وہ لے آؤ۔ یہ دو تین جگہوں پر اس طرح کا ہے کہ ایک جگہ پر جیسے یہاں پر ہے کہ اس کی مثل یعنی قرآن کے مثل کو کتاب لے آؤ، یا اس سے علاوہ کہ اس کی کوئی چھوٹی سی صورت ہی کوئی بنا کر لے آؤ، یا اس کے علاوہ ہے کہ کوئی چھوٹی سی آیت جو ہے وہی اس کے مقابلے کی جو ہے وہ بنا کر لیا ہو، لیکن کیونکہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، لہٰذا یہ چیلنج جو ہے یہ قیامت تک برقرار رہے گا کہ کوئی ہے جو اس کے برابر کی کوئی آیت جو ہے وہ لے کر آئے، کیونکہ یہ تو نہ ہی شاعری مجموعہ ہے، نہ ہی کوئی ناول اور قصے کہانیوں کا مجموعہ ہے، نہ ہی کوئی کہانیوں کی طرح کوئی مستقبل سناشی اس طرح سے کی گئی ہے، بلکہ ہر موضوع اور ہر ٹاپک جو ہے اس میں بڑا مدلل اور بڑی گہرائی کے ساتھ ایک حقیقت جو ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کا آشکار کرتا ہے اور دروازے کھولتا ہے انسانوں کے لیے، تو قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، اور یقیناً کوئی انسان جو ہے وہ نہیں لکھ سکتے۔ آج بھی ہم اگر دیکھیں تو بڑی بڑی ایسی تھیوریز یا بڑے بڑے ایسے
مطلب ریسرچ جو ہیں جن کے اوپر سائنسدان جو ہے وہ کئی کئی دہائیوں تک بڑے بڑے وہ مطمئن رہے یا بڑے یقین کے ساتھ وہ بیان کرتے رہے، لیکن اچانک کوئی نئی تھیوری یا کوئی نئی ٹیکنالوجی آئی اور ان کی پوری ریسرچ جو ہے اس کو انہوں نے خاک میں ملا دیا۔ جیسا کہ یہ زمین جو ہے اس کے بارے میں 16ویں صدی ہجری جو ہے، صدی عیسوی جو ہے، اس تک یہی گمان کیا جاتا تھا اور بڑے وثوق کے ساتھ یہ گمان کیا جاتا تھا کہ زمین جو ہے اس کے گرد سورج بھی اور دوسرے ستارے جو ہیں، جو سیارے جو ہیں نظام شمسی کے، وہ زمین کے گرد گھومتے ہیں۔ لیکن جب گلیلیو نے جو دوربین جو ایجاد کی غالباً 1610 عیسوی میں، تو جب دوربین کے ساتھ اس نے مشاہدہ کیا تو ان کی ساری تھیوری جو ہے وہ الٹ پڑ گئی۔ تو آج بھی کوئی انسان جو ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی کی اپنے کسی بھی لیول پہ موجود ہے، لیکن کسی اپنی بات کو جس طرح سے قرآن حتمی دلیل کے طور پر ذکر کرتا ہے، اس طرح سے وہ ذکر کرنا کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ چیلنج جو ہے وہ پرانے زمانوں سے چلتا آ رہا ہے، 1400 1500 سال سے، 1450 سال سے، اور یہ قیامت تک رہے گا۔ اور یقیناً اس چیلنج کو کوئی مطلب توڑ نہیں سکتا۔ تو اگر تو تم سمجھتے ہو کہ یہ کسی انسان نے گھڑ لیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا، لکھ لیا، تو پھر اس کے مثل کوئی کتاب لے آؤ اگر تم واقعی سچے ہو اپنی اس بات میں۔ اور یقیناً اس میں بھی وہ ناکام ہے۔ اب اس کے اوپر بھی انہوں نے جسارت نہیں کی کچھ بھی۔ اس کے اوپر بھی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جھوٹ موٹ سے کوئی لکھی ہوئی بات جو ہے وہ لے کر آ جاتے، لیکن جھوٹ موٹ میں لکھی ہوئی بات جو ہے اس کو بھی یہ ان کے اپنے ہی لوگ جو ہے وہ رد کرنا شروع کر دیتے۔ جیسے کہ ایک بڑے جید صحابی تھے، غالباً ابو سفیان تھے وہ، مجھے ان کا نام جو ہے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، آئی تھنک کہ ابو سفیان تھے۔ تو وہ مسلمہ ایک نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے مسلمہ کذاب تھا یا کون تھا؟ تو اس کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو اس نے اپنی طرف سے کچھ آیات پرندوں کے بارے میں گھڑ کر، جیسے قرآن کی آیات ہے اس طرح سے کچھ گھڑ کر اپنی طرف سے کچھ آیات ذکر کی اور کہا، اپنی طرف سے کچھ اس نے کلام کہا اور کہا کہ میرے اوپر بھی اللہ کی وحی آتی ہے اور یہ اللہ کا کلام جو ہے میرے اوپر آیا۔ تو اس کے اوپر انہوں نے وہاں پر، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے اس وقت، لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور کہہ دیا، صاف کہہ دیا کہ یہ تمہاری باتیں جو ہے یا تمہارا یہ جو کلام جو ہے، یہ تو مجھے کوئی حقیقت سے عاری نظر آتا ہے، اس میں کوئی حقیقت نظر نہیں آتی۔ تو اگر وہ جھوٹ موٹ کر بھی گھڑ کر کوئی ذکر کرتے تو اس کی بھی مخالفت ان کے اپنے ہی لوگ کرتے تھے، کیونکہ ان میں ان کو سچائی نظر نہیں آتی تھی جس طرح سے اس کتاب میں قرآن میں نظر آتی ہے۔ تو لہٰذا بہت سارے مختلف پہلوؤں کی طرف جب دیکھیں تو یقیناً اس چیلنج کو قبول کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں رہتا ہے۔ تو اگر تم واقعی سمجھتے ہو کہ یہ کتاب جو ہے وہ کسی انسان کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھڑی ہوئی ہے، تو پھر اس کے مثل کوئی کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ ام خلقو، کیا وہ سب پیدا کیے گئے ہیں من غیر شیء، کسی چیز کے بغیر؟ کیا وہ سب یعنی یہ مشرکین جو ہیں، یہ لوگ جو ہیں، کیا وہ کسی خالق کے بغیر ہی پیدا کیے گئے ہیں؟ ام ہم الخالقون، یا وہ خود ہی اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ اب یہ بھی ایک بہت بڑی آیت ہے، بلکہ اس آیت کا اگلی آیت بھی شاید اس میں شامل کرتے ہیں۔ ام خالقو، کیا انہوں نے پیدا کیا ہے السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو؟ بل لا یوقنون، بلکہ نہیں وہ سب یقین رکھتے۔ یا کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین یعنی کائنات کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے اس خالق کے اوپر، اس اس پوری کائنات اور ان انسانوں کے خالق کے اوپر وہ یقین نہیں رکھتے، اس کی توحید کا یقین نہیں رکھتے۔ اب انسانوں کے بارے میں ان سے بہت سارے سوالات پہلے گزر چکے ہیں، کہ جب مشرکین سے یہ سوال کیا جاتا تھا کہ ذرا بتاؤ کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، انسان کو کس نے پیدا کیا، اس کے جواب میں کہتے کہ اللہ نے۔ ذرا یہ بتاؤ کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، یا اس کے مختلف اور بھی مخلوق کی طرف، تخلیق کی طرف اشارہ کر کے ان کے ساتھ جو سوال کیا جاتا ہے کہ کس نے پیدا کیا، تو اس کا جواب ان کو یہی ملتا کہ اللہ نے۔
تو جب اللہ نے ہی پیدا کیا ہے تو پھر وہ اللہ جس نے اس کائنات کو اور انسان کو پیدا کیا ہے، اس اللہ کی کلام، اس اللہ کی بات جو ہے، اس اللہ کی نصیحت جو ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پہنچا رہے ہیں. تو اس اللہ کی نصیحت، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، اس کی بات کو پھر ماننے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ اگر تم اس کی بات ماننے سے انکار کرتے ہو، اس کا مطلب ہے تم اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ اللہ نے پیدا کیا، یا تم اپنے جو قول ہے اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے، اس کے اوپر تمہارا اطمینان نہیں ہے. تو یہ ساری اس میں باتیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں اس میں، کہ کیا وہ انسان جو ہے، کوئی مخلوق جو ہے، اس کے دو ہی پہلو ہو سکتے ہیں: یا تو اسے کسی نے تخلیق کیا، یا وہ خود سے مطلب تخلیق میں آ گئی، یا خود سے وہ بن گئی. تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسی تخلیق موجود ہے اس کائنات میں جس کو کسی نے تخلیق نہ کیا ہو، کوئی ایسی چیز اس کائنات میں موجود ہے جس کو اللہ نے تخلیق نہ کیا ہو. تو اس میٹر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے خود اپنے آپ کو، انسان جو ہے وہ کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا. تو کیا اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بغیر ہی تم بن گئے، یا خود ہی اپنے آپ کو تم نے پیدا کر لیا، یا تم نے آسمانوں اور زمین میں کسی چیز کو پیدا کیا ہے؟ تو یقیناً اس کا جواب ان کے پاس ہے کہ نہیں، کہ یہ تو سب اللہ کے کام ہے. تو پھر اگر یہ بات ہے تو پھر اللہ کا پیغام اور اس کی نصیحت جو ہے، اس کو سننے سے اور اس کو قبول کرنے سے کیوں ہچکچاتے ہو، کیوں گھبراتے ہو، کیوں پیچھے ہٹتے ہو؟ اگر تم ایسا رویہ رکھتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے قول و فعل میں تضاد ہے. تم کہتے تو یہ ہو کہ اللہ نے تخلیق کیا، لیکن اس خالق کی بات کو تم قبول کرنے سے اتراتے ہو یا انکار کرتے ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم یقین ہی نہیں رکھتے کہ مطلب تمہاری بات جو ہے وہ سچ ہے، یا تمہارا کہنا جو ہے اس میں کوئی وزن ہے. اب یہ آیت جو ہے یہ بھی بہت وسعت رکھتی ہے اپنی معنوں میں یقیناً. اس کے اوپر بھی اگر بات کرتے چلیں تو لہذا مختصر انداز میں آگے چلتے ہیں. لیکن ایک بخاری اور مسلم کی ایک روایت جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے اس آیت کی نسبت سے، کہ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے سے پہلے جنگ بدر جب ہوئی، تو جنگ بدر میں جو قیدی تھے، کفار کے، مشرکین مکہ کے جو قیدی تھے ان کے پاس، مسلمانوں کے پاس، تو ان قیدیوں کے بارے میں کچھ کہہ لیں کہ کچھ ان کے بارے میں بات کرنے کے لیے، یا ان کو چھڑانے کے لیے، ڈیل کرنے کے لیے، کہنے کہ وہ مدینہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے. اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس وقت مغرب کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے. اور جب سورہ طور کی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچے تو حضرت جبیر کہتے ہیں کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو میرا دل جو ہے ایسے فیل ہو کے اڑنا شروع ہو جائے کہ میں اس آیت کو کیسے رد کروں، اس آیت کو میں کیسے انکار کروں، کہ وہ اللہ جس نے سب چیز کو تخلیق کیا ہے، ہم اس کی نصیحت اس کی طرف سے آ رہی ہے، ہم اس کو قبول کرنے سے ڈرتے ہیں یا اتراتے ہیں. تو اس وقت ان کے دل میں مطلب ایمان کی جڑ جو ہے وہ پکڑ لی، جس کی پھر بعد میں پھر وہ مسلمان ہو گئے. تو یہ ایک واقعہ جو ہے وہ ہمیں بخاری اور مسلم کی روایات سے ہمیں ملتا ہے اس ان آیات کی نسبت سے، کہ کس طرح سے. اور یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ آیات جو ہیں یہ ان کے دلوں پر اثر کرتی تھی، لیکن کیونکہ وہ ضد اور ہٹ درمی میں مبتلا تھے، اس لیے وہ اس کا انکار ہی کرتے چلے جاتے تھے. آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 37: ام عندہم خزائن، کیا ان کے پاس خزانے ہیں ربی کا، آپ کے رب کے، ام ہم المسیطرون، یا وہ خود ہی، یا وہی سب داروغہ ہیں، یا وہ اللہ کے ان خزانوں کے داروغہ ہیں. کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں، یا ان خزانوں کے وہ داروغہ، یا ان کے وہ کہہ لیں کہ ان کے ایلچی نہیں، خزانچی ہیں، یا ان کی خزانوں کی چابیاں ان کے پاس ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے کہ ٹھیک ہے تم یہ خزانے جہاں جہاں پر مرضی انتظام کرو. اب اس بارے میں بھی مشرکین جو ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ نے اگر کسی انسان کو ہی رسول بنانا تھا تو کسی مکہ اور طائف کے جو بڑے بڑے سردار ہیں، جو بڑے مال و دولت والے ہیں، جو بڑے اثر و رسوخ والے لوگ ہیں، ان میں سے کسی کو چن کر رسول بنا دیتا ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان کی بات کو مانتے یا ان کو سنتے. اس سے پہلے ذکر ہو گیا تھا کئی دفعہ کہ جو اہل ثروت لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، یا جو اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں،
جب ایسی کوئی بڑا چینج معاشرے میں آتا ہے یا بڑا کوئی ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے تو جو چھوٹے لوگ نے ہیں وہ ان عمراء کی طرف یا ان سرداروں کی طرف جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرف کو راستہ چنتے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے یہ بھی چلنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس بات کو اس بات کا اثر کہہ لیں کہ وہ کہتے تھے کہ مکہ اور طائف کے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو چن لیتا، کیونکہ ان کے پاس تو مال و دولت بھی ہے اور اثر و رسوخ بھی ہے، اور وہ جب اپنے لوگوں کے اندر بات کرتے تو ان کی بات جو ہے وہ زیادہ اثر بھی پکڑتی یا اس طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس جو خزانے ہیں وہ بھی تو اللہ کے دیے ہوئے خزانے ہیں، کیا ان کے پاس رب کے خزانے جو ہیں وہ موجود ہیں، یا اللہ کی طرف سے خزانے ان کو مل گئے ہیں کہ جن کے اوپر وہ کھلی چھٹی ہے ان کو، یا اللہ نے ان کو خزانوں کا دروگہ بنا دیا ہے کہ جس طرح سے مرضی وہ مطلب جلتے رہیں یا جس طرح سے مرضی ان خزانوں کو تقسیم کرتے رہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ دولت ہے ان کو۔ تو جس کو دے، جب دے، جتنا دے، اور جس کو نہ دے، جس طرح سے رکھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ تو کیا ان کے پاس خزانے جو ہے رب کی طرف سے ہے، یا کیا رب کے خزانوں کے مالک بنے بیٹھے ہیں، یا رب کی طرف سے کسی خزانے کے وہ داروغہ بن بیٹھے ہیں؟ تو یقیناً اس کے پاس بھی جواب ان کا انکار میں ہی ملے گا اگر اس کو مزید تفصیل میں ہم دیکھیں۔ ام لہم سلم یستمیعون فی، کیا ان کے لیے کوئی سیڑھی ہے کہ وہ سن لیتے ہیں فی ہی، اس پر چڑھ کر؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ بات سن لیتے ہیں؟ کہاں پر چڑھ پر؟ یعنی آسمان پر چڑھ کر، آسمان بالا جو ہے وہاں پر چڑھ کر کوئی اللہ کی کوئی بات جو ہے وہ سن لیتے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہے یا ایسی کوئی سیڑھی ہے؟ فلجاتی فلجاتی، تو پھر چاہیے کہ وہ لے آئے مستمعہم، ان کا سننے والا، بسلطان مبین، کسی واضح دلیل کو۔ تو پھر اگر تو ایسا ہے تو پھر وہ کوئی شخص جس نے واقعی اللہ کی ان باتوں کو سیڑھی لگا کر یا عالم بالا میں پہنچ کر سنا ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ یہاں پر آ کر واضح دلیل کے ساتھ بات کرے، اس قرآن کا مقابلہ کرے۔ اب اس بارے میں بھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو ماننے سے انکار کرتے تھے، یا مطلب وہ کچھ عقائد ان کے ایسے تھے جیسے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں جو ہے وہ تصور کرتے تھے، یا شریک جو ہے وہ ٹھہراتے تھے، بہت سارے معبود جو بنا رکھے تھے انہوں نے اپنی طرف سے، اور کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مطلب کسی کا خاص کام کے لیے مطلب ان کو ایک اتھارٹی جو ہے وہ ملی ہوئی ہے۔ تو یہ سارے طرح کے عقائد جو ہیں ان کے گھڑے گھڑے عقائد تھے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اور قرآن کے جتنے دلائل ہیں ان کا جواب بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ تو اب پھر بھی اگر وہ اپنے ان دلائل کے اوپر یا ان اپنے عقائد کے اوپر، باطل عقائد کے اوپر اپنے آپ کو ڈٹائے ہوئے ہیں، تو پھر اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ کی مجلس میں یا اللہ کی بارگاہ میں جا کر یا آسمان بالا پر جا کر انہوں نے خود دیکھ لیا ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا کون کون اللہ تعالیٰ کا وہاں پر شریک بنا بیٹھا ہے، کہ جس کے اوپر کوئی دلیل دے؟ وہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو کون ہے جس نے اس بات کو دیکھا ہے، یا کون ہے جو اس بات کی گواہی دے گا؟ اس کو کہو کہ ذرا آواز دلیل کے ساتھ آئے اور اس قرآن کی آیات کا مقابلہ کرے۔ تو یقیناً اس کا جواب بھی ان کے پاس مطلب کچھ بھی نہیں ہے، اس کا جواب بھی ان کے پاس نہ کی شکل میں ہے، یا اس کے جواب میں بھی ان کو مایوسی ہی ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف آباء و اجداد کی طرف سے سٹوریاں جو چلتی آ رہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی ٹھوس شواہد نہیں ہے ان کے پاس ان ساری باتوں کے اوپر بھی۔ تو کیا ان کے پاس سیڑھی ہے کوئی جس کو لگا کر وہ عالم بالا تک پہنچتے ہیں اور وہاں پر وہ غیب کی باتوں میں سے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات اور دیگر معاملات جو ہیں وہ سن لیتے ہیں یا ان کا مشاہدہ کرتے ہیں؟ تو اگر کوئی ایسی بات ہے تو پھر دلیل کے ساتھ بات کرو تاکہ اس کی بات کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق پرکھا جائے۔ ام لہم البنات، کیا اس کے لیے بیٹیاں ہیں، وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور تمہارے لیے بیٹے؟ کیا وہ اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں؟ یہ بھی اس سے پہلے کئی دفعہ آ چکا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں گردانتے تھے، جبکہ ان کا اپنا رویہ ایسے تھا کہ جب ان کو
کچھ آیات گزری تھی کہ جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے بیٹیوں کی تو وہ ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے کہ وہ بالکل ہی مر مٹنے والے ہیں، جیسے بالکل ہی وہ ذلیل و خوار ہو گئے، یا اس طرح کا مفہوم تھا ان کو. یعنی بیٹیوں کی خوشخبری جب ان کو ملتی تھی تو ان کے اوپر جیسے غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے تھے، لیکن بیٹے جو ہیں ان کو وہ سینے سے لگاتے تھے اور بیٹوں کے خوشخبریوں پر وہ بہت خوش ہوتے تھے. تو اس کے بارے میں کہ کیا اللہ کے لیے وہ بیٹیاں پسند کرتے ہیں اور اپنے لیے بیٹے، ان کا یہ رویہ جو ہے یہ بھی ایک واضح مطلب اشارہ ہے اس طرف کہ وہ کیا اہمیت اور افادیت ہے ان کی اللہ کے نسبت سے اور اپنی نسبت سے. تو اپنے لیے تو وہ بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں، اور ان کا یہ رویہ جو ہے یہ بھی ان کی منافقت کی طرف ایک اشارہ کرتا ہے. گو کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے بالکل پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو یا اس کا کوئی مددگار ہو، وہ تو اپنے ہر کام میں مطلب اکیلا ہے اور یکتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ جو لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے رویہ جو رکھتے ہیں تو وہ در حقیقت ان کی اپنی منافقت کی عکاسی کرتے ہیں اس طرح کے سارے رویے. ام تسألہم اجرن، کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں، کوئی اجر مانگتے ہیں؟ فہم من مغرم مثقلون، تو وہ اس کے تاوان سے بوجھل کیے جانے والے ہیں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنی اس کاوش کے بدلے، اپنی اس کوشش کے بدلے یا پیغام رسانی کے بدلے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پیغام، اس کے بدلے میں کیا کوئی مادی فائدہ یا کوئی مالی فائدہ جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی اجرت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی نہیں کہا کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے مال چاہیے، مجھے دولت چاہیے، بلکہ مشرکین مکہ جو ہے وہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کرتے تھے کہ ہم آپ کو مال و دولت چاہیے وہ آپ کو دے دیتے ہیں. اگر آپ کو کسی عورت سے شادی کرنی ہے تو جس عورت سے کہیں گے ہم آپ کی اس سے شادی کرا دیتے ہیں، ہم آپ کو سردار بنا دیتے ہیں، لیکن آپ ان بتوں کی مخالفت کرنا جو وہ چھوڑ دیں یا کمپرومائز کر لیں، کچھ لے دے کر کچھ ڈیل وغیرہ کرنے کے چکر میں. تو یہ مشرکین مکہ خود تھے. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اجرت طلب کرتے ان سے جو ان کے لیے بھاری ہوتی، تو پھر تو ان کے دلائل جو ہیں ان میں کچھ وزن آ سکتا تھا کہ اس نصیحت کو پہنچانے کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ فائدہ دنیاوی اپنا چاہتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سے ان سے کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں، نہ کوئی عہدہ، نہ کوئی مال دولت، نہ کوئی رتبہ، نہ کوئی دنیاوی لالچ. تو اگر تو ایسا نہیں ہے تو پھر تمہاری دلیل پھر کمزور پڑ جاتی ہے کہ بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی دنیاوی لالچ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں. تو اس میں بھی تمہیں پہچاننا چاہیے کہ وہ ان کا کوئی ذاتی منافع یا فائدہ نہیں، بلکہ یہ تمہارے فائدے کی بات ہے جو تمہارے تک پہنچ رہی ہے. ہم عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ لکھ لیتے ہیں، یا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے. یہ وہی غیب کا علم کہ جو فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا کوئی معبود جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص کیا ہوا کسی خاص کام کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کے لیے. تو کیا ان کے پاس کوئی ٹھوس غیب کا علم ہے جس کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں؟ یقیناً وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. ام یریدون کیدا، کیا وہ ارادہ کرتے ہیں؟ اب یہ اس سے پہلے تک جتنی آیات تھیں یہ تو ان کے عقائد اور نظریات کی بنیاد پر تھی، یا ان کا جو کردار جو ہے، رویہ جو ہے دلائل کے مطابق اس کے بنیاد پر تھا. اب ان سب میں ان کی نفی ہوتی ہے، ان سب میں ان کا مطلب ان کو قرآن کے جو آیات کے دلائل کے مقابلے میں ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، اس میں کہہ لیں کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں بنتا. تو اب پھر وہ دوسری طرح سے بھی مخالفت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آگے چل کر ان کا رویہ جو ہے وہ ایک مختلف پہلو اس کا ہمیں نظر آتا ہے. ام یریدون کیدا، کیا وہ سب ارادہ کرتے ہیں کسی داؤ کا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا اس تحریک کے خلاف کوئی مخالفت کا کوئی مطلب کرتے ہیں، کوئی تدبیریں کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ان کو، اس میں ظلم و ستم بھی شامل ہے، اس میں لوگوں کو مطلب بہکانا بھی شامل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسانا بھی شامل ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بعد میں جا کر قتل تک کے منصوبے جو ہیں وہ کیے گئے، تو وہ بھی سارے کے سارے شامل ہیں. تو اس تحریک کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے ہٹانے کی جو مختلف تدبیریں جو ہیں وہ ساری کی ساری اس میں جمع ہو جاتی ہیں. ام تریدون کیدا، وہ کیا وہ سب کسی دو پیچ کا یا کسی تدبیر کا یا کسی خفیہ مطلب پلاننگ جو ہے وہ اس کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟ فالذین کفروا،
تو وہ لوگ جن سب نے کفر کیا ہم المکیدون، وہی سب چال میں آنے والے ہیں، یعنی اپنے چال میں یا اپنے جال میں وہ خود پھنسنے والے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے چکر میں ہیں، لیکن خود ان کے اوپر اس طرح کے عذاب آئے گا یا اس طرح سے سزا ہوگی جیسا کہ بدر میں ہوا، کہ خود ان کا 70 سے زیادہ سردار جو ہے وہ ایک ہی مارکے میں ان سے مارے جاتے ہیں، اور پورے جو مکہ کے جو گھر تھے ان میں سے کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس میں کوئی ان کا ہلاک نہ کر دیا گیا ہو، یا وہ اس اسلام کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے ہیں۔ تو اب ایک وقت آئے گا کہ یہی اسلام جو ہے وہ ان کو راستے سے ہٹا دے گا، ٹھیک ہے؟ جب وہ مشرق فتح مکہ ہوئی یا اس سے پہلے بھی یہ ماحول بن چکا تھا کہ مشرقین کا یہ مشرقین جو ہے یہ اسلام کا راستہ روکتے رہے، اور وہ خود اس اسلام کے راستے سے ہٹنے پر مجبور ہو گئے، ایک وقت یہ بھی آ گیا۔ تو کیا وہ اس اسلام کے خلاف یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی اس طرح کی پلاننگ کرتے ہیں؟ تو اگر تو ایسا کرتے ہیں تو ایسے کافروں کو، تو سب کافروں کو یہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کی ساری کی ساری چالیں، ان کی ساری پلاننگ، ان کے سارے جال جو ہے وہ ان کے اپنے ہی اوپر آنے والے ہیں، یا ان کے اپنے ہی خلاف ہونے والے ہیں، یا سارا کچھ۔ ام لہم، کیا ان کے لیے الہ، کوئی اور معبود ہے غیر اللہ، اللہ کی سوا؟ کیا انہوں نے اپنے لیے اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسری چیزوں کو معبود بنا رکھا ہے، کسی دوسری ہستیوں کو پکارتے ہیں، دوسرے خدا جو ہے وہ بنا رکھے ہیں اس نے؟ تو یقیناً ایسا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، اما یشرکون، ان سب سے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں یا بناتے ہیں۔ تو اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے تو ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ تو کسی بھی شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں پاک ہے۔ اللہ تو بغیر کسی کے شریک کے اکیلا ہی، واحد ہی، یکتا ہے، جیسا کہ کئی دفعہ ذکر ہوا کہ اس کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جوڑی بنائی، ہر چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی دوسری چیز کی مرہون منت ہے، اور الٹیمیٹلی اوور آل پوری کی پوری کائنات جو ہے وہ اللہ کی مرہون منت ہے۔ لیکن اللہ ایک ایسی ہستی ہے جو اکیلا ہے، جو واحد ہے۔ تو اللہ تو کسی قسم کے شرک سے پاک ہے، جیسا یہ مشرک جو ہے وہ کرتے ہیں۔ وہ یراؤ، اور اگر وہ سب دیکھ لیں، کس فن کوئی ٹکڑا من السماء، آسمان سے، ساکتن گرتا ہوا، اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ لیں، یقولو، تو وہ سب کہہ دیں صحاب مرکوم، کہ یہ تو طے بر طے بادل آ رہے ہیں۔ اگر ان کے سامنے عذاب جو ہے وہ بھی ان کے سامنے گرتا ہوا نظر آئے، یعنی عذاب کی شکل، عذاب کے ایک منظر جو ہے کہہ لیں یہاں پر ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی آسمان سے کوئی ستارہ یا آسمان جو ہے وہ ٹوٹ کر ان کی طرف گرتا ہوا ان کی طرف آئے، تو اس کو بھی دیکھ کر وہ کہیں گے کہ یہ تو طے در طے بادل ہیں جو ہماری طرف آ رہے ہیں۔ یعنی وہ اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کو واضح طور پر بتا بھی دیا جائے کہ دیکھو یہ عذاب اب تمہارے سامنے کھڑا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کا انکار کریں گے، اور اپنے دل میں گمان جو ہے وہ اچھی کریں گے کہ یہ نہیں، یہ کوئی عذاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو ہماری طرف آ رہی ہے۔ یہ ایگزیکٹلی وہی ہے جیسے قوم عاد کے بارے میں ہم نے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے پڑھا تھا کہ جب ان کے اوپر بادل جو ہے وہ امڈ کر آئے تو ان کو بتایا گیا کہ یہ عذاب کے بادل ہیں، تو بلکہ وہ کہتے تھے نہیں، یہ تو بادل جو ہے یہ تو ہمیں سیراب کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ تو ہمیں مطلب ہماری جو پانی کی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن وہ بادل جو ہے در حقیقت واقعی عذاب کا تھا، اور اس طرح سے اس نے ان کو نیست و نابود کر دیا کہ وہ اس دنیا سے فنا ہوگی پوری کی پوری قوم جو ہے، قوم عاد جو ہے۔ تو اسی طرح سے یہ بھی کہ جب ان کے اوپر عذاب جو ہے یا سزا جو ہے وہ ان کے سامنے آتی ہوئی نظر ہو، اور پھر بھی ان کو مہلت مل جائے کہ دیکھو اب تو یہ عذاب ان کے تمہارے سامنے آ کھڑا ہوا، تو اب تو اس کو قبول کر لو، اس کے باوجود وہ اس کا انکار ہی کرتے رہیں گے۔ لیکن جب وہ عذاب میں پڑ جائیں گے، جب مہلت ختم ہو جائے گی، وہ قیامت کا دن، وہ تو پہلے پھر ہم نے منظر دیکھ لیا اسی سورہ مبارکہ کے شروع کی آیات میں۔ تو اپنے سامنے گرتا ہوا کوئی آسمان سے گرتا ہوا ٹکڑا بھی کوئی دیکھیں گے تو اس کو بھی کہیں گے کہ یہ تو طے در طے کوئی بادل آ رہا ہے ہماری طرف، یہ تو ہمارے لیے کوئی آسانی اور رسودگی کا ذریعہ ہوگا، یہ عذاب نہیں ہوگا ہمارے اوپر۔ فذر ہوں، پس آپ چھوڑ دیجئے۔ اب یہ اس قدر ان کے رویے جو ہیں وہ ہو سکے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب بھی اگر آ رہا ہو تو اس کو بھی وہ خوشی خوشی سے
मतलब अपने लिए नेक शुगन जो है वो तसव्वुर करेंगे। तो इस हद तक अगर ये लोग जो हैं वो गिर चुके हैं, तो लिहाजा आप जो है फजर हम, आप उनको छोड़ दीजिए, उनकी तरफ से एराज कीजिए, या उनके उस रवैये की तरफ ज्यादा आप फोकस ना कीजिए, बल्कि आपकी जो जिम्मेदारी जो ऊपर हमने जा जिक्र किया अल्लाह ताला ने कि नसीहत करती है। आज के सबक की पहली ही आयत जो है वो कह लें कि वो ब्रैकेट का एक सिरा था, ये ब्रैकेट का दूसरा पहलू है। कि पहला पहलू था आप वो नसीहत जो है वो करते रहें, चाहे इनके रवैये किस तरह से भी हैं, और सारे रवैये जो है वो वन बाय वन करके आयत नंबर 44 तक हमारे पास मिल गए। इसके बावजूद अगर वो अपने आप को नहीं सीधे रास्ते पर लाते, तो आप उनको छोड़ दीजिए उनके हालत पर, हत्ता युलाकू, यहाँ तक कि वो सब मिले यौमहुम उस दिन को, अल्लाह फी ही जिसमें जिसमें युस आकून वो सब बेहोश किए जाने वाले हैं। यहाँ तक कि अब आप उनको छोड़ दीजिए, अब उनको उनका मामला जो है वो अल्लाह पर छोड़ दीजिए। आप हाँ, अपनी नसीहत जो है वो उनको करते रहिए जिस तरह से अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, और उनके मामलात को फिर अल्लाह पर छोड़ दीजिए उस दिन तक के लिए कि जिस दिन वो अल्लाह से, जिस दिन वो बेहोश किए जाएंगे, यानी वो क़यामत के दिन तक, कि जब वो क़यामत का दिन आएगा। और वो क़यामत का दिन कब होगा या कौन सा होगा? यौम ला युगनी अनहुम कैदुहुम शैया, जिस दिन काम ना आएगी उनके लिए उनकी कोई भी चाल कुछ भी, वला हुम युनसरून, और ना ही वो मदद किए जाएंगे। तो लिहाजा आप उनको उस दिन के लिए छोड़ दीजिए कि जब अल्लाह ताला के हुजूर वो पेश होंगे, और जिस दिन उनकी कोई चाल उनके काम नहीं आएगी, और ना ही कोई हस्ती जो है या कोई कोई शख्स जो है उनकी मदद करने वाला वहां पर होगा। व इन लिल्लज़ीना ज़लमू, और बेशक उन वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, अजाबन, एक अजाब है, दून ज़ालिका, उसके अलावा भी। अब यहाँ पर जिक्र हुआ था क़यामत के बारे में कि उनको छोड़ दीजिए क़यामत तक, कि क़यामत का जब अजाब आएगा तो फिर अल्लाह ताला खुद ही उनको खुद ही वो सारा कुछ देख लेंगे, और फिर खुद ही अपने अमल का नतीजा जो है भुगत लेंगे। और उससे उसके बाद कह रहे हैं कि बेशक उनके लिए जिन्होंने जुल्म किया है, यानी ये जालिम और काफिर लोग जो हैं, उनके लिए तो उसके अलावा भी अजाब है, यानी क़यामत के अलावा, क़यामत के अजाब के अलावा भी एक अजाब है उनके लिए। और वो कौन सा अजाब है? जो दुनिया में उनकी मुख्तलिफ सूरतों में सजाएं हैं। हमें पता है कि दुनिया में मतलब नसीहत की तरफ दिल बंद हो जाना, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से सजा है। बहरहाल उसके अलावा भी उन मुशरिकीन को बहुत सारी सजाएं मिली, फतह मक्का से पहले तक उनके बहुत सारे मामलात में उनको बहुत सारी सजाएं जो हैं वो मिली। और ख़ासकर इन सजाओं का सिलसिला जो है वो उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जंग बदर से शुरू हुआ। जंग बदर वो पहला मौका था जब उनके ऊपर जो मामला हुआ, वो दर हकीकत अल्लाह ताला की तरफ से अजाब था उनके ऊपर, जिसकी निशानदही उनके ऊपर कर दी। लेकिन उसको लोगों ने उसको फिर भी नहीं समझा, और अपने रवैये जो है बरकरार रखे, और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो मुख्तलिफ तरह के मामलात जो हैं उसमें वो नाकामियां जो हैं वो समेटते रहे। बहरहाल उस क़यामत के उस अजाब के अलावा दुनिया में भी उनको, कोई छोटे होंगे या बड़े होंगे, या दुनिया में कोई बच भी अगर गया, तो क़यामत का अजाब जो है वो तो मौजूद है उन सब के लिए। तो उनके लिए, उन जालिमों के लिए उसके अलावा भी अजाब है। वलाकिन वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन अक्सर उनके नहीं जानते, यानी उनके ऊपर जब ऐसे अजाब आते हैं तो वो उनसे भी सबक हासिल नहीं करते। जैसा कि अभी ये जिक्र हुआ कि अगर उनके ऊपर आसमान टूट पड़े, टूट पर गिरता हुआ उनके सामने नजर आए, तो फिर भी वो कहेंगे कि ये तो बादल जो हैं वो चलते आ रहे हैं। तो दुनिया में ऐसी सजाएं जो हैं, या ऐसी जो मुश्किल हालात जो हैं, वो तो दर हकीकत सोच विचार पर मजबूर करने की चीजें होती हैं। लेकिन जो लोग हैं वो उनसे भी नसीहत हासिल नहीं करते, ना ही दूसरी किसी के ऊपर अजाब आया हुआ उसको देखकर नसीहत हासिल करते हैं, या ना ही अपने ऊपर कोई ऐसी मुश्किल आए तो उसको देखकर वो नसीहत अखज़ करते हैं, हासिल करते हैं। इसके बारे में बहुत सारे हैं। जैसे ही वो मुश्किल वक्त से गुजरते हैं, तो वैसे ही वो अपने आप को जब मुश्किल वक्त में होते हैं, जैसे कि कश्ती वगैरह में जब भंवर में फंस गए, जैसा कि काफी दफा तज़किरा अब उसका मिला है कि जब वो समुंदर में फंस जाते थे तो यानी में, तो वहां पर अपने खुदाओं को पुकारते, जब लेकिन जब वो मायूस हो जाते, तो फिर वो अपने दिल की गहराइयों में जो छुपा हुआ खुदा है, असल खुदा,
اس کو پھر وہ پکارتے اور دعا کرتے کہ ہمیں اس سے بچا لے، لیکن جیسے ہی وہ اس طوفان سے بچا کر اللہ تعالیٰ ان کو سمندر کے کنارے پر لے کر آتا، تو فوراً سے وہ اس اپنے خدا کو پھر وہ بھول کر اپنے جعلی خداؤں کے پیچھے لگ جاتے۔ تو حضرت اکرمہ کی مثال جو ہے وہ بڑی بہترین ہے، جو کئی دفعہ ذکر ہوئی کہ جب فتح مکہ کے بعد یا وہاں سے مشرقین کو نکل جانے کا حکم دیا، تو حضرت اکرمہ جو کہ ابو جہل کے بیٹے تھے، وہ بھی مطلب مکہ سے نکل گئے، اور وہ غالباً حبشہ کی طرف یا کسی دوسرے ملک کی طرف انہوں نے سفر کرنے کے لیے کشتی کا سفر کیا۔ تو کشتی جب بیچوں بیچ سمندر میں پہنچی تو وہاں پر وہ گرداب نے ان کو آ گھیرا، اس کشتی کو وہ طوفان نے آ گھیرا۔ تو وہاں پر یہی رویہ ہوا کہ سب نے اپنے وہی باطل خداؤں کو پکارنا شروع کر دیا۔ جب مایوس ہو گئے تو وہاں پھر انہوں نے صحیح معنوں میں اللہ جو ہے اس کو پکارا۔ جب یہ منظر انہوں نے دیکھا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وہاں پر انہوں نے یہ وہیں پر ارادہ کر لیا کہ اب اگر اللہ تعالیٰ مجھے، یہ تو وہی خدا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیں پچھلے 18 سالوں سے بتا رہے ہیں، 20 سالوں سے، تو یہ تو وہی خدا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے وہاں پر ہی ارادہ کیا کہ اب اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہاں سے بچا لے گا تو میں سیدھا جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوں گا اور اسلام قبول کروں گا۔ اور ایسا ہی کیا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کشتی کے عذاب سے بچا لیا، اور وہ واپس وہاں سے نکلے اور سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا، اور بعد میں بڑی خدمت کی انہوں نے دین کی بھی۔ تو جو تو ان باتوں سے سمجھنے والے ہیں وہ تو ان سے سبق حاصل کر کے اپنی اصلاح کرتے ہیں، لیکن جو ضد اور ہٹ درمی کے اوپر قائم رکھتے ہیں اپنے آپ کو، وہ پھر اسی طرح سے گمراہی میں چلے رہتے ہیں، اور پھر آخرت میں جب ان کے اوپر مہلت ختم ہوتی ہے تو پھر وہ جیسا مرضی کریں، صبر کریں یا نہ کریں، جیسا کہ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا، صبر کریں یا نہ کریں ان کے ساتھ معاملے جو ہیں وہ سخت ہی ہوں گے، ان میں کوئی آسانی نہیں ہوگی۔ وصبر، اور آپ صبر کیجئے، لحکم ربی کا، آپ کے اپنے رب کے حکم آنے تک۔ لہذا آپ کا رب کا حکم کے آنا یعنی مستقبل میں آپ صبر سے کام بھی لیتے رہیے اپنے رب کے حکم کے آنے تک۔ فَإِنَّكَ، یعنی اپنے رب کے حکم کے آنے تک، یعنی مستقبل میں آپ جیسے جیسے وقت گزرے گا ویسے ویسے جو جو حالات ہوں گے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی تدبیریں جو ہے وہ کرتا رہے گا۔ رب کا حکم آنا بے مختلف پہلو میں ہو سکتا ہے، آپ کی اس دین کی سربلندی کا بھی ایک وقت مقرر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس وقت تک آپ صبر کیجئے۔ یا یہ مشرکین جو ہے آج یہ انکار کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ جلدی سے دین کی طرف آ جائیں گے، کچھ لوگ جو ہیں وہ دیر سے ان کو سمجھیں گے اور دین کی طرف آئیں گے، تو لہٰذا ان کے معاملے میں بھی صبر کیجئے۔ یا یہ پوری بت پرستی جو ہے یہاں پر جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، تو لیکن ابھی تک آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، تو اس کے اوپر بھی آپ صبر کیجئے۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر طاقت اور غلبہ جو ہے وہ عطا فرمائے گا، اور یہاں سے بت پرستی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو جتنے معاملات ہیں آپ ان کے سارے معاملات میں بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہیں ان کے اوپر صبر کے ساتھ ڈٹے رہیے، اور ان احکامات کو بجا لاتے رہیے اپنے رب کے حکم کے آنے تک، یعنی اس وقت کے آنے تک جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے ہر معاملے کا۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک آپ ہماری نگرانی میں ہیں، ہماری حفاظت میں ہیں، ہماری نگہبانی میں ہے، آپ کا ہر معاملہ جو ہے وہ ہم خود دیکھ رہے ہیں، خود اس کی سپرویژن کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کو اس بارے میں کوئی مطلب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سب بھی آپ پاکیزگی بیان کیجئے، سب بھی پاکیزگی بیان کیجئے، بحمد ربک، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، ہی نہ تقوم، جس وقت آپ کھڑے ہوں، جس وقت آپ کھڑے ہوں آپ اپنے رب کی پاکی جو ہے اس کی تعریف کے ساتھ ساتھ بیان کیجئے۔ اب یہ جو موقع ہے کہ جب آپ کھڑے ہوں تو اپنے رب کی پاکیزگی جو ہے، بزرگی جو ہے، اس کی تعریف جو ہے وہ آپ کیجئے، یا اپنے رب کا ذکر جو ہے وہ کیجئے اچھے الفاظ میں۔ تو اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں کہ یہ جو ہے ذکر جو ہے یہ کس وقت کرنے کا حکم ہے، تو تقریباً ساری کی ساری رائے جو ہیں وہ اس میں جمع ہو سکتی ہیں، کہ جیسا کہ مجلس کے آداب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جب تم مجلس سے اٹھو، مجلس برخاست کرو اور اٹھو، تو مجلس اختتام میں مجلس جو ہے اس کی دعا جو ہے وہ بھی ہمیں ملتی ہے، جیسا کہ ہم اپنے مجلس کے اختتام پر ڈیلی بھی پڑھتے ہیں، تو سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، کہ
खुदावंद मैं तेरी हमद के साथ तेरी तस्बीह करता हूँ, मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं तुझसे मग़फ़िरत चाहता हूँ और तेरे हजूर तौबा करता हूँ। तो इस तरह से मजलिस से जब उठे तो उसके लिए भी दुआ मुख्तस है। इस तरह इसके अलावा सुबह जब नींद से उठे तो नींद से उठने की भी एक दुआ है, वो उसकी तरफ इशारा हो सकता है। या नमाज के लिए खड़ा होना जब, तो उसके लिए शुरू में जो जिसको हम सना कहते हैं, वो भी अल्लाह ताला की हमद और तस्बीह जो है, वो है सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। नमाज के शुरू में जो है उसकी तरफ भी इशारा हो सकता है। इसके अलावा जब किसी की तबलीग वगैरह करनी है या किसी इज्तिमा से जब खिताब करना है, जैसा कि जुम्मे के खुतबे वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर जो आलिम जो है वहाँ पर जब आता है खुतबा देने के लिए, तो वहाँ पर भी शुरू के जो अल्फाज हैं या खुतबा के जो कलमात हैं उसमें भी अल्लाह ताला की हम्द और उसकी तस्बीह जो है वो बयान की जाती है। तो ये मुख्तलिफ आदाब या मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर मुख्तलिफ तरह से हमारे सामने मौजूद है। तो सारी की सारी जो है, तो लिहाजा आप हर वक्त उठते बैठते जो है अपने रब की तस्बीह उसकी हमद के साथ करते रहें, उसकी तारीफ के साथ करते रहें। जब भी आप खड़े हों, जब भी आप मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर आपको जब मौका मिले। व मिनल लैली, और रात के हिस्से में फसब भी आपके पाकीज़गी बयान कीजिए उसकी, यानी अल्लाह की। व इदबार नजूम, और सितारों के गुरूब होने के बाद भी रात के कुछ हिस्से में भी, रात की नमाज में या रात के अज़कार में, तो मगरिब और इशा की नमाज जो है वो शामिल होती है। या उसके अलावा तहज्जुद जो है, क़ियामुल लैल जिसे कि हम कहते हैं, वो भी उसमें शामिल होती है। और अदबार नजूम, सुबह सितारों के गुरूब होने के बाद, सितारों के गुरूब होने के बाद जो सुबह सादिक का वक्त है या फजर का वक्त जो है, तो फजर की नमाज या फजर के वक्त या सुबह सादक के वक्त में अल्लाह ताला का जिक्र जो है उसकी तरफ ये इशारा है। ये सुबह शाम की दुआएं या रात का जब ये कुरान की आयत नाज़िल हो रही थी उस वक्त तक तो 5 नमाजें जो है उस तरह से फर्ज नहीं थी। तो उस वक्त मतलब हमें रिवायात से मिलता है कि सुबह और शाम जो है वो अज़कार करते थे या कुछ इबादत करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके साथ उनके सहाबा जो हैं, उनके साथी जो है वो भी इसी तरह से उनको फॉलो करते थे। और इसके अलावा रात के वक्त में तहज्जुद का हुक्म जो है वो अल्लाह ताला ने दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ियामुल लैल का हुक्म दिया। तो उसके मुताबिक वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सक्लूसिवली रात को भी उठ उठ कर वो इबादत करते रहे। रात का अक्सर हिस्सा, रात का कुछ हिस्सा जो है, तो उसकी तरफ इशारा है कि सुबह और शाम और रात के अज़कार जो है, चाहे वो नमाज की शक्ल में है, चाहे वो ज़िक्र अज़कार की शक्ल में अल्लाह ताला की हम्द और तस्बीह करने के मामले में हो, तो आप इनकी तरफ अपने आप को फोकस रखिए, ताकि अल्लाह ताला जो है वो आपके ऊपर मेहरबानी रखे, क्योंकि आप अल्लाह ताला की निगहबानी और अल्लाह ताला की रहनुमाई में और अल्लाह ताला की सुपरविजन में है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन इन सारी आयत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने समझने की कोशिश की, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी हैं जिनको हम या तो स्किप कर गए या हमारे जहनों में नहीं आई, जब या हम उनको जानते नहीं हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इन सारी आयत से नसीहत की बात हमें हमारे दिलों में उतार कर हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारी ये सूरह मुबारक जो है वो भी मुकम्मल हो गई। और हम जैसा कि हम देखते हैं कि छोटी छोटी आयत हैं, लेकिन उसमें मौजू जो है वो बहुत वसी है। तो हम कोशिश करते हैं, आजकल जो वक्त जो है वो भी हमारे पास थोड़ा होता है कि 5-10 मिनट हम अगर ऊपर भी कर लें तो चलो मैनेजेबल है। तो लिहाजा हम कोशिश करते हैं कि एक मौजू जो है या एक रुकू जो है वो मुकम्मल हो जाए, ताकि हम थोड़ा सा कवर करते रहें साथ साथ। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसमें हमें इसी तरह से इस्तेकाम बख्शे हमें, और इसी तरह से हमें इस पर इस रास्ते पर चलते रहने की तौफीक अता फरमाए। हमारे सुनने में, समझने में, कहने में कोई कमी बेशी है तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, और हम उसके बदले में भी अल्लाह ताला हमें सही समझ है वो हमारे दिलों में उतारे। आमीन। जी, इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं फिर। सबको दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला सबका हामी और नासर हो। हमारे जितने मामलात हैं अल्लाह ताला अपनी ख़ास मदद और रहनुमाई हमारे लिए फरमाए। हमारे जितने मसाइल और मुश्किलात हैं, जो जो हमारी नेक हाजात और ख्वाहिशात हैं, अल्लाह ताला सबको
اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے لیے آسان فرمائے اور میسر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو دنیا میں رزق عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا ہمیں کمانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور باقی سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔